صحیح شکوک کے سلسلے میں 9واں مقام، جہاں انسان کو اگر شک ہو جائے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، مقام شک جہاں پہ شک صحیح ہے وہ حضرت آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے دوسرے سجدے میں وارد ہونے کے بعد، حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کے مقلدین کے لیے دوسرا سجدہ تمام کر کے اٹھنے کے بعد ہے۔ یہ مقام شک ہے جہاں پہ یہ شک صحیح ہے۔ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ شک واقع ہو جائے آپ نے نماز کو روکنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سوچنا ہے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ اگر فیصلہ ہو جائے اسی کے مطابق عمل کریں، اگر فیصلہ نہ ہو شک باقی رہے تو پھر بنا رکھنا چاہیے کہ چوتھی رکعت ہے، یہ میری چوتھی رکعت ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے ایک طرفہ آپ نے، اور اس کے بعد تشہد پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے اور نماز کو تمام کرنا ہے۔ نماز کو مکمل کرنے کے فوراً بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر بجا لانا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر بجا لانا ہے، چونکہ 3 جو ہے شک ہے یا دوسری رکعت ہے۔ اگر یہ شک درست ہے کہ دوسری رکعت ہے، تشہد سلام کے بعد 2 رکعتیں کم ہو چکی ہے، لہذا آپ نے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز احتیاط پڑھ لی، وہ مکمل ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ یہ تیسری رکعت تھی اور آپ نے تشہد پڑھ لیا چوتھی رکعت سمجھ کے، تو 1 رکعت کی کمی، تو 2 رکعت آپ نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھیں گے تو 1 رکعت اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ تو لہذا مقام شک دوسرے سجدے میں وارد ہونے کے بعد ہے، اور شک یہ کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت یا چوتھی رکعت ہے، غور و فکر کے بعد اگر یاد نہ آیا کہ کون سی رکعت ہے، شک باقی رہا، 4 پر بھی نہ رکھیں، تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو ختم کریں، نماز کے فوراً بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے بجا لانا، 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر بجا لانا۔ یہی شک حضرت آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے اگر قیام کی حالت میں ہو، اگر رکوع کی حالت میں ہو، یا رکوع کے بعد یا پہلے سجدے میں یا پہلے سجدے کے بعد، تا ان کی دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے تک اگر یہ 2 3 اور 4 کا شک واقع ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر آپ سوچیں گے، یاد نہ آیا، فیصلہ نہ ہو سکا، نماز کو توڑیں، نماز ہو جائے گی باطل، نماز کو اثر نہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر دوسرے سجدے میں وارد ہونے کے بعد یہ شک واقع ہو جائے تو 4 پہ بھی نہ رکھنے، نماز کو تمام کرنا ہے، 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر، 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر بجا لانا ہے۔ نماز اگر نماز ہو تو نماز کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ خدا تعالی نے فرمایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی ہے؟ ہم نماز پڑھنے کے بعد باجماعت پڑھنے کے بعد بھی چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم برائیوں میں لگ سکتے ہیں۔ مثلا بعض افراد کہ خدا نخواستہ مثلا غیبتیں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، 2 نمبری ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ تو نماز پڑھنے کے بعد پھر نماز نے کیوں نہیں روکا ہمیں؟ نماز کی تو یہ خوبی ہے کہ انسان کو مبدأ کی یاد دلاتی ہے، معاد کی یاد دلاتی ہے، مبدأ یعنی خدا متعال کی یاد دلاتی ہے، معاد یعنی آخرت کی یاد دلاتی ہے، روز آخرت کے سلسلے میں، جزا و سزا کے سلسلے میں، جنت جہنم کی یاد دلاتی ہے۔ نماز یہ ساری چیزیں ہیں، تو جو لوگ سمجھتے ہیں تو وہ ضرور جو ہے برائیوں سے رک جائیں گے۔ یہ ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو جو لوگ اس کا ادراک رکھتے ہیں وہ برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ سراسر نماز میں اللہ کی کبریائی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ۔ رحمانیت کا ذکر، رحیمیت کا ذکر ہے کہ الرحمن الرحیم، اسی طرح خالص بندگی کا اظہار کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیرے وعدہ، یہ بھی اظہار ہے، صراط مستقیم کی درخواست بھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو غضب شدہ لوگوں سے بچنے کی دعا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مثلا یہ سب کچھ، پھر اس کے بعد کیسے ہم گناہ کر سکتے ہیں؟ تو جو لوگ ان چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں، قلب روح میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اس وجہ سے ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی ہے۔ نماز کے آرام سے پڑھو، اس کے بعد برائیوں میں بھی لگ جاؤ، یہ اس وجہ سے ہے۔
کی نمازوں میں غفلت کی وجہ سے جو ہے نمازیوں کو برائیوں سے نہیں روکتی ہے یہ، کیونکہ نماز میں توانائی کم ہے، ہماری نماز میں توانائی کم ہے، طاقت کم ہے کہ ہمیں روکے، تو لہذا ہماری نمازوں میں ابتدائی ترین احکام و آداب و شرائط کے لحاظ سے نقائص موجود ہیں، احکامات کے سلسلے نقائص موجود ہیں، یعنی 100% شریعت کے مطابق ہم بجا نہیں لاتے، غفلت کرتے ہیں، کبھی وضو میں مسئلہ ہے، کبھی سجدے میں مسئلہ ہے، کبھی ذکر میں مسئلہ ہے، کبھی قرآت میں مسئلہ ہے، یعنی ہم نے غفلت برتی ہے۔ تو لہذا آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمازیوں کے لیے فرمایا کہ تفقہوا فی دین اللہ، اللہ کے دین کو سمجھو، احکام شریعت کو سمجھ کے عمل، ولا تکونوا اعرابا، اور دین و آئین و شریعت سے بے خبر انسان نہ بنو، جاہل و نادان انسان نہ بنو، جان لو کہ شریعت میں کیا کیا احکامات ہیں، نہ صرف نماز، باقی چیزوں کے بارے میں بھی۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ، فرمایا جو دین کو نہیں سمجھتا، یعنی دینی احکام کو یاد نہیں کرتا، دینی احکام کے سلسلے میں غفلت برتتا ہے، نہیں سمجھتا، یا مثلا کوشش نہیں کرتا، تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، خداوند تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اسی غفلت کی وجہ سے ہم رحمت الہی سے دور رہیں گے قیامت کے دن۔ وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا، خداوند اس کے کسی عمل کو پاکیزہ صاف ستھرا نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا خداوند تعالی، تو اس کا انجام بھی برا ہو جائے گا غفلت کی وجہ سے۔ اگر غفلت نہ کریں، اپنی توانائی کی حد تک کوشش کریں، احکام کو سیکھیں اور درست انجام دینے کی کوشش کریں، پھر بھی اگر کوتاہی رہ جائے پھر خداوند معاف کرنے والا ہے، پھر انسان معذور ہے، خدایا میں نے کوشش کی تھی، اس سے آگے اس سے بہتر نہ کر سکا، تو پھر آپ معذور ہیں۔ یہ کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نہیں کر سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ڈیوٹی کرنی، مجھے کھانا لانا، مجھے یہ کام کرنا، مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا، احکام دین سیکھنے کے لیے، تو اگر غلطیاں رہ جاتی ہیں تو ہم لوگ قصوروار ہیں، خداوند متعال قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور اس کے اعمال کو پاکیزہ قرار نہیں دے گا، اس وقت ہم لوگ خسارے میں ہوں گے۔ لہذا جب تک دنیا میں ایک دن بھی صحیح آپ کے پاس ہے، اس دن بھی کوشش کریں کہ میری نماز ٹھیک ہو، آخری نماز ہو، کسی کم از کم میں درست انجام دے کر جاؤ۔ وہ ایک نماز جو آخری نماز ہوگی، اگر درست انجام دیا، وہی نماز آپ کی نجات کی ضمانت بن سکتی ہے۔